بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن اور بائبل کے دیس کے سفر نامے میں ہم بات کر رہے تھے کہ پچھلے لیکچر میں نے تفصیل سے عرض کیا کہ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جو واقعات ہوئے تو وہ عرض کیا آپ سے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور مدینہ منورہ کے جو تاریخی مقامات ہیں ان کا عرض کرتا ہوں۔ اچھا، یہ میں عرض کر دوں کہ ہمارے یہاں ایک غلط فہمی کی جاتی ہے کہ اس کو زیارت کہا جاتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بتا دیا ہے کہ بھی آپ عبادت کے لیے آپ صرف 3 جگہوں پہ سفر آپ کر سکتے ہیں، ایک مکہ مکرمہ کا حرم شریف، ایک مدینہ منورہ میں مسجد نبوی، اور ایک یروشلم کی مسجد اقصی۔ بس اس کے علاوہ اور نہیں کر سکتے۔ باقی اور آپ جو بھی جائیں تو وہ صرف ایک آپ کا ٹورزم ہے کہ آپ ہسٹوریکل ایویڈنس دیکھنے کے لیے آپ جانا چاہیں جائیں، لیکن وہ کوئی دینی معاملہ نہیں ہے۔ تو مدینہ منورہ میں ہم جب پہنچے تو پچھلے دن میں نے عرض کیا کہ مسجد نبوی میں تجربہ ہوا، پھر اس کے بعد فجر کے بعد ہم سو کے اٹھے۔ تو اب ہم تفصیل سے میں عرض کرتا ہوں کہ جو مدینہ منورہ کی لوکیشنز میں نے نوٹ کی، اس میں پہلی تھی جنت البقیع۔ جنت البقیع مدینہ منورہ کا ایک ہسٹوریکل گریو یارڈ ہے کہ مسجد نبوی کی بالکل مشرقی دیوار کے ساتھ ہی واقع ہے۔ تو یہ پہلے مسجد اور قبرستان کے درمیان ایک باقاعدہ محلہ تھا جس میں صحابہ کرام کے گھر ہوتے تھے، لیکن اب 1985 کی جب کنسٹرکشن کے بعد مسجد اور بقیع میں کوئی اب فاصلہ نہیں ہے، صرف 2-3 منٹ کے اندر ہی آپ مسجد نبوی سے نکل کے آپ صرف 2-3 منٹ میں ہی آپ بقیع میں پہنچ جاتے ہیں۔ یہ قبرستان روضہ انور سے صرف 2 منٹ کا ہی ہے۔ تو اب اس کے دروازہ عموماً فجر اور عصر کے بعد کھولا جاتا رہا اس زمانے میں، پھر بعد میں چینج بھی ہوتا رہا۔ تو عصر کی نماز کے بعد جب ہم نکلے تھے تو بقیع کی طرف میں گیا تھا، تو اس وقت زیارت قبور سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھی ہوئی تھی، جس میں بتایا گیا تھا کہ بھی ہمیں احادیث میں یہی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ آپ قبرستان پہ جائیں تاکہ آپ کو یاد رہے کہ ابھی ہم نے بھی یہیں پہنچنا۔ تو باقی اس کی اور کوئی زیارت کا کوئی اس میں ایسی اجازت نہیں تھی۔ اب یہاں سے تقریباً 100 سال پہلے بقیع کا جو نقشہ تھا وہ بالکل ایسے ہی تھا کہ جیسے ہمارے یہاں پاکستان کے جیسے قبرستان ہوتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے بالکل الٹ معاملہ کر کے قبریں اور اس پہ باقاعدہ بلڈنگز اور مزارات بنا دیے گئے تھے۔ 1905 ہجری میں یہ ساری بلڈنگز کو گرا دیا گیا اور ساری قبروں کو بالکل ہاتھ کے برابر کر دیا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم دیا تھا کہ بھی آپ ہاتھ جتنی اونچی آپ بس بلڈنگ کی قبر کو ہی بس رکھیں، اس سے زیادہ آپ نہ رکھیں۔ اور یہاں پہ یہ متعین اب مشکل ہے کہ بھی کون صحابی کی قبر کہاں پہ ہے، کیونکہ یہاں پہ نہیں ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو قبر ہے، اس پہ کچھ روایات میں مشہور ہے کہ جناب یہ والی ان کی قبر ہے، جو کہ قبرستان کے بیچ میں وہ ہے۔ تو یہاں پہنچ کے مجھ پہ ایک عجیب کیفیت حاصل ہوئی کہ یہ بالکل مسلمانوں کی 1400 سال ہسٹری نظر آ رہی ہے کہ جس میں 10,000 صحابہ، ہزاروں تابعین، تبع تابعین اور پھر اگلی نسل کے سارے بڑے اسکالرز، صالحین، نیک لوگ موجود ہیں۔ مثلا صحابہ کرام میں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی قبر وہ مشہور ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں سیدہ زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ بھی یہیں پہ دفن ہیں۔ اور امہات المومنین میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ
باقی تمام امہات المومنین کی قبریں بھی یہیں پہ ہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال تو مکہ مکرمہ میں ہی ہوا تھا، تو وہ مکہ مکرمہ کے مشہور قبرستان جس کا ہم نے ذکر کیا تو وہ وہاں پہ دفن ہوئی۔ آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے نواسے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہیں پہ مدفون ہوئے۔ تابعین میں بڑے اسکالرز جیسے سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، پھر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو فقہا کے بڑے اسکالر ہیں کہ وہ ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ تابعین میں سے آتے ہیں یا پھر تبع تابعین میں آتے ہیں، کیونکہ 90 ہجری میں وہ پیدا ہوئے تھے، تو ان کے بچپن میں ہو سکتا ہے کسی صحابی سے ملاقات ان کی ہوئی ہو، تو وہ بھی یہیں پہ دفن ہوئے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور یہ ہے کہ وہ 50 ایئرس تک مسجد نبوی میں پڑھاتے رہے، تو یہ ماشاءاللہ بہت بڑا ان کا کیریئر بڑا لمبا عرصہ گزرا۔ یہاں پہ کئی قبریں مزید آنے والوں کے لیے کھلی ہوئی تھی، وہاں پہ جو میں نے دیکھا کہ کھلی قبر پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ بھی انسان جتنا چاہے زمین کے اوپر چل پھر لو، لیکن ایک دن آنا تم نے میری طرف ہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قبرستان انسان کو دنیا کے سب سے بڑی حقیقت یعنی موت کی یاد دلاتا ہے، اور پھر اس کی اصل منزل کی ایک ریمائنڈر بھی بس وہ کرتا ہے۔ تو حدیث میں اس لیے اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ بھی آپ کہیں تک کہ آپ کو یاد رہے کہ یہ زندگی سب کچھ نہیں ہے، یہ زندگی تو بس آپ کو ایگزام کے لیے، اصل انلمیٹڈ لائف کے لیے آپ تیاری ابھی کریں۔ تو کتنے خوش نصیب وہ لوگ ہیں کہ جو بقیع میں صحابہ اور اہل بیت کے قریب جگہ ملے، اللہ کرے ملے ہمیں۔ لیکن یہ بات ہے کہ آخرت میں رزلٹ تو وہ ہوگا کہ جو ہم نے عمل کیا۔ اگر کسی کے عقائد اور اعمال درست نہیں ہیں تو پھر صحابہ کرام کی زندگی میں ان کا ساتھ مفید نہیں ہے ہمیں، اس لیے کہ قبر میں تو انسان کو اپنا عمل ہی اس کو پہنچے گا۔ منافقین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، اور اس میں سے دفن بھی ہوئے تو وہ بقیع میں ہوئے، لیکن ان کا انجام جہنمی میں ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں اکثر رات کی آخری حصے میں تشریف لاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے اہل ایمان کے شہر والو، السلام علیکم، کل روز قیامت آپ کو وہ سب ملنے والا ہے جس کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آپ اور آپ کا حساب و کتاب قیامت تک کے لیے مؤخر کیا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ ہم بھی جلدی آپ ہی کی طرف آنے والے ہیں۔ اے اللہ بقیع غرقد میں مدفون لوگوں کو مغفرت فرما دے۔ تو آپ نے حدیث میں جو قبرستان پہ دعا آپ کو یاد ہوگی تو سیم اس کا ترجمہ یہی ہے جو میں نے عرض کیا، لیکن یہ ایک بار یاد کر لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بڑی سختی سے جو منع فرمایا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث میں کہ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کو پختہ بنانا، انہیں بیٹھنے کی جگہ بنانا اور ان پر عمارتوں کی تعمیر سے منع فرمایا تھا۔ پھر سیدہ ام حبیبہ اور ام سلمہ رضی اللہ عنہما آپ سوڈان میں ہجرت کر کے گئی تھیں، پھر وہاں سے پھر وہ مدینہ منورہ آئیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ان کی ہوئی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کرسچنس کا ایک چرچ کا ذکر کیا کہ جو انہوں نے دیکھا تھا وہاں پہ، تو آپ نے فرمایا کہ بھی جب بھی ان کا کوئی نیک آدمی فوت ہوتا تھا تو وہاں پہ قبر کی عبادت گاہ بنا لیتے تھے، چرچ بنا دیتے تھے۔ تو اللہ کے نزدیک یہ لوگ روز قیامت بدترین مخلوق میں سے ہوں گے، اس لیے کہ انہوں نے قبر پر جا کے عبادت کرنی شروع کر دی، اور پھر کیونکہ اسی سے پھر شرک پیدا ہوا نا۔ اسی طرح سیدہ عائشہ، ابن عباس اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب زندگی کے آخری لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بھی اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ کے ان لوگوں پر لعنت فرمائے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں پر ایک باقاعدہ عبادت گاہیں بنا لی تھی۔
تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کمرے کے اندر ہی اس لیے دفن کیا گیا کہ اگر آپ کی قبر مبارک کھلی جگہ پر ہوتی تو آپ کو یہ خدشہ تھا کہ لوگ کہیں اس پہ عبادت کی جگہ نہ بنا لیں. تو یہ اسپیشل سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایکسپلین بھی اس کو کیا سچویشن کو. اب دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر آخرت کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے، تو ہمیں بھی ایک یہی ہے کہ ہمیں وہ ریمائنڈر کو یاد کرنا چاہیے کہ انلمیٹڈ لائف یہ ہے. قبرستان میں مجھے ایک جگہ پر ایک پہلی مرتبہ لحد کا ڈیزائن بھی دیکھا، اس سے پہلے میں نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا. پاکستان میں قبر کو تو ہم ایک ڈیزائن ایسا بناتے ہیں کہ جس کو ایک صندوق کی طرح ہی باکس کی طرح ہم بناتے ہیں، قبر میں ایک چوکٹا سب ہم بنا دیتے ہیں اور اس میں مردے کو ہم لٹا کے اس پہ ایک باقاعدہ اس پہ اینٹیں جو ہیں وہ لگا دیتے ہیں نا، سلے اوپر لگا دیتے ہیں فکس کر کے، پھر قبر بنتی ہے. لیکن لحد اس سٹائل کی عربوں کی کہ اس میں قبر کے اندر ایک بغلی قبر وہ بناتے ہیں، قبر کھود کے اس کے اندر رائٹ یا لیفٹ میں کوئی جگہ ہو وہاں کھود کے اور پھر مردے کو وہاں پہ کر کے اور اس کے بعد جو سیدھی قبر ہے اس کے اندر پوری مٹی ڈال دیتے ہیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک بھی اسی طرح ہی ہوئی تھی. اب ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتا ہوں، جو جہاں پہ مسجد قباء مشہور ہے مدینہ منورہ میں. یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما رہے تھے، تو ابھی مدینہ منورہ میں جب انٹر آئے تو پہلا محلہ آپ کو ملا قباء کا. تو یہاں پہ آپ پھر رکے وہاں پہ. تو یہاں پہ مدینہ کے ایک نواحی بستی تھی، تو یہاں پہ آبادی میں سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی دعوت کے نتیجے میں میجورٹی سب سے زیادہ قباء کے لوگ ہی ایمان لائے تھے. اس مقام پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسجد تعمیر فرمائی تھی، جس سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر کیا کہ اسے ایسی مسجد ہے کہ جس کی بنیاد پر تقوی پر رکھی گئی ہے. ایکچولی یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی پہلے بنائی تھی، اور اب صحابہ کرام کو یہ حکم تھا کہ بھی آپ دن میں ایک مرتبہ ضرور مسجد نبوی پہ آئے. تو قباء کے لوگ وہ مدینہ منورہ میں آتے تھے مغرب کی نماز میں، کہ اپنے ظاہر ہے کہ کھیت اور اس کا کام وہ کر کے فارغ ہوتے، تو پھر مغرب میں آتے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ایک لیکچر فرماتے تھے مغرب کے ساتھ، تو اس لیے لازمی تھا کہ سارے لوگ آئے. تو قباء جو ہے وہ دور ہے مسجد نبوی سے، لیکن اتنا بھی نہیں، صرف 7 کلومیٹر ہی ہے، 6-7 کلومیٹر ہی ہے. تو لیکن ظاہر ہے کہ اس زمانے میں اگر پیدل آنا ہے تو صحابہ کرام کو وہ بھی اچھا خاصا، اور اب کچھ نہ بھی کہے اگر 6-7 کلومیٹر تو 1 گھنٹے کا تو ہے نا سفر، 1 گھنٹہ جانے کا 1 آنے کا ہوا. اور جن کے پاس گھوڑے یا گدے یا اونٹ ہو تو چلو وہ آدھا گھنٹے میں آ جاتے ہوں گے. تو یہ سچویشن تھی. تو کافی عرصے کے بعد انہوں نے ریکویسٹ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھی آپ ایک ہمارے علاقے میں ایک مسجد بنا دیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی. تو اس کو قرآن مجید میں ذکر ہے سورہ توبہ میں. تو فرمایا المسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المتطہرین. اب اس آیت کا میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی کہ سورہ توبہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی جاتی، اس لیے کیونکہ یہ سزا کی جزا اور سزا کا ایک پریکٹیکل حکم اس میں ہے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ایسی مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے ہی تقویٰ پر رکھی گئی ہے، اس بات کی زیادہ حقدار ہے اے رسول کہ آپ اس میں نماز کے لیے کھڑے ہو. وہاں ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنے جسم و روح کو پاک کرنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو
पसंद करता है। अच्छा, ये ऐन उसी मौके पे ये हुआ था कि मुनाफिकीन ने एक मस्जिद बना दी थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त के बगैर, और एक उन्होंने असल कहने को तो मस्जिद कहा था, लेकिन असल मकसद था कि एक अपना साजिश का एक पूरा अड्डा बनाने के लिए की थी। तो फिर अल्लाह ताला का हुक्म ये आया कि इसको आप तोड़ दें, इस पूरी कंस्ट्रक्शन को, ताकि इनके मुनाफिकीन का कोई मौका ही ना मिले उनको कि वो एक पूरे साजिश की प्लानिंग करें। और फिर वहीं पे उसका जवाब देते हुए फरमाया था कि भी अल्लाह ताला ने तकवा की मस्जिद ये होती है, तो जो मस्जिद कुबा के लिहाज से मशहूर है। तो अगर मक्का मुकरमा से आप आ रहे हो ना, तो फिर तरीकुल हिजरा नजर आती है। तरीक का मतलब रोड, कि ये मदीना मुनव्वरा का रोड है, तो जो हुजरा का रोड वो आता है उसमें। अगर आप मक्का की तरफ से मदीना आ रहे हो तो फिर कहीं आपको मुड़ने की भी जरूरत नहीं है, उसी रोड पे मस्जिद कुबा आ जाती है। कुबा का इलाका बहुत जरखेज और सरसब्ज और शादाब है। मस्जिद कुबा के इर्द घना सब्जा है और खजूर के कई फार्म वहाँ पे बने हुए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी यही सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चरल एरिया था। तो हदीस की कुतुब में सैयदना राफे बिन खदीज रज़ियल्लाहु अन्हु ने बयान किया है कि ज़राअत से मुतल्लिक कई रिवायात उन्होंने बयान की हैं कि वो यहीं कुबा के रहने वाले थे और वो ज़मींदार थे। तो वही ये एग्रीकल्चर की पूरा काम वो करते थे। तो हदीस उनके नाम से, एग्रीकल्चर से मुतल्लिक जो जो हदीस हैं तो वो उनके नाम से ज़्यादा सामने आती हैं। तो हम लोग मगरिब से कुछ देर पहले ही ज़रा मस्जिद कुबा तक पहुँचे। नमाज से पहले हमने कुबा के पूरे इलाके को देखने का इरादा था। तो पहले पूरा इलाका खासा सरसब्ज़ व शादाब था। मस्जिद के जुनूब में 5-6 किलोमीटर के फासले पर एक बहुत बड़ा पार्क था, जो हमारे कराची के सफारी पार्क से मिलता जुलता था। मगरिब के वक्त हम मस्जिद कुबा में पहुंचे, नमाज पढ़ी। मस्जिद काफ़ी बड़ी और खूबसूरत थी। नमाजियों की बहुत बड़ी तादाद थी और हमें मुश्किल से सहन में जगह मिली। एक हदीस में मस्जिद कुबा में 2 रकत नमाज पढ़ने की ये फजीलत भी बयान की है कि इससे उम्रा अदा करने का सवाब मिलता है। अच्छा, वो यही कि ये यहाँ कुबा के लोग बहुत ज़्यादा तकवा और नेक लोग वो थे, तो इन्हीं के बारे में ही ये फरमाया गया होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नमाज पढ़ने के लिए हर हफ्ते यहाँ तशरीफ लाते थे, इसलिए कि वहाँ के इस इलाके के लोगों की भी एक ट्रेनिंग करनी होती थी और वहाँ पे फिर लेक्चर भी इरशाद फरमाते होंगे। तो जाहिर है कि मकसद सिर्फ नमाज ही नहीं, बल्कि कुबा के सब लोगों की एक बाकायदा तालीम व तरबियत का ही मकसद होगा। इस मस्जिद की पहली तामीर तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की, फिर दूसरी तामीर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में हुई, फिर उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसमें एक्सटेंशन भी इसको कर दी कि आबादी हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने तक पहुँच के मदीना की आबादी बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि जो जो लोग ईमान ला रहे थे तो वो मदीना में आके सेटल होते थे, तो उनके घर बनते थे, फिर कईयों को उनके खेत भी मिल जाते थे। तो इसी तरह यहाँ पे आबादी आई तो फिर मस्जिद एक्सटेंड हुई और ये फिर तामीर और तजदीद कई सालों में फिर होती रही। तो मौजूदा सूरत हाल वो है कि जो किंग फैसल के ज़माने में 1968 में हुई और फिर 1985 में मज़ीद इजाफा हुआ। तब ये इतनी बड़ी है कि इसमें 20,000 अफराद नमाज पढ़ सकते हैं। इसके बाद फिर दूसरी लोकेशन पे हम आगे गए, वो मस्जिद क़िबलातैन है। मस्जिद क़िबलातैन वो मस्जिद है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की इमामत फरमा रहे थे तो नमाज के दौरान ही अंदर ही तब्दीली क़िबले का हुक्म कुरान मजीद का आप पे जहन में वो आ गया होगा। ये सिनेरियो क्या था, ये भी असल में मस्जिद क़िबलातैन मस्जिद नबवी से कोई 8-10 किलोमीटर दूर है और वहाँ पे भी एक आबादी थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे भी तशरीफ ले जाते होते थे, वहाँ के लोगों की भी ट्रेनिंग करते होते थे। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत करके तशरीफ लाए तो मीसाक़े मदीना के मुताबिक
مدینہ کے تمام مسلم اور غیر مسلم سارے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا تھا۔ اب نان مسلمس میں جیوز بھی بہت سے تھے، وہ سب نے بھی سائن کیا آپ پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک امت ہونے کے ایک شعور پیدا کرنے کے لیے ہمیں قبلے کی طرف منہ کرنے کی نماز کی ادائیگی کا حکم دیا۔ یعنی وہ پہلے ہی تھا، یعنی یہ ظاہر انبیاء کرام علیہ السلام نماز پڑھتے تھے، لیکن اب جب مدینہ منورہ میں حکومت بن گئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ اب قبلہ وہ اختیار کریں گے جو مسجد اقصی پہ اب کریں گے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کو اپنی پوری امت کا قبلہ طے کیا تھا۔ بنی اسماعیل یعنی جو اسماعیل علیہ السلام کی بچے اور قوم جو امت آئی تھی، یہ سارے عربی تھے، تو یہ ہمیشہ عین کعبہ یعنی مکہ مکرمہ کی طرف ہی نماز پڑھتے تھے۔ بنی اسرائیل بھی شروع میں اس کی طرف یعنی کعبہ شریف کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ اور قربانی میں تورات میں آپ خود پڑھ سکتے ہیں بائبل میں جا کے کہ جس میں خیمہ عبادت کا ڈیزائن بتایا گیا تھا کہ جس کا رخ جنوب میں، یعنی اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بنی اسرائیل کو جماعت کرتے تھے تو اس کے لیے ایک خاص طور پہ ایک خیمہ عبادت کے لیے وہ رکھا گیا تھا، تو اس کا جنوب کی طرف تھا جو ایگزیکٹ مکہ کی طرف ہی تھا۔ پھر کافی عرصے بعد 200 سال بعد جب سلیمان علیہ السلام نے یروشلم میں اپنا کیپٹل آپ نے بنایا تھا، تو پھر بیت المقدس جو یروشلم میں آپ کو مسجد اقصی کہتے ہیں، تو یہ سلیمان علیہ السلام نے بنائی، اور اس کے کچھ عرصے بعد بنی اسرائیل نے اسی کو اپنا قبلہ طے کر لیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ذریت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی دو شاخیں تھیں نا، ایک تھی بنی اسماعیل اور ایک تھی بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل تھی جو حضرت اسحاق علیہ السلام ہی کی نسل در نسل، اور اس کے علاوہ جو لوگ ایمان لائے تو وہ بھی اسی امت کا حصہ بن چکے تھے، اور ان میں تو مسلسل نبی آتے رہے تھے، اور انہی میں سے 2-3 قبیلے تھے کہ جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے، تو یہ جیوز تھے۔ تو اب اپنے اپنے قبلے کا وہ زیادہ اس پہ فوکس اور ان میں زیادہ تعصب بھی تھا۔ یعنی پھر تو یہ ہوا قرآن مجید میں تفصیل سے بتایا گیا کہ ایون مسجد اقصی کے اندر بھی انہوں نے لوکیشنز طے کر لی تھیں۔ جیوز نے ایک جیوز نے مغرب کا علاقہ اور کرسچنز نے اس کو مشرقی علاقے کو خاص کر لیا تھا۔ یعنی اس کی وجہ کیا تھی کہ مشرقی علاقہ وہ تھا کہ جہاں پہ سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے گھر اس طرف تھے، اور وہیں پہ آپ کی دعوت وہیں پھیلتی تھی، تو کرسچنز نے اس کو اپنا قبلہ خاص طور پہ طے کر لیا تھا، اور جیوز اپنی پرانی ہسٹری پہ وہ اس کو ابھی وہ ویسٹرن وال پہ جا کے ابھی بھی جا کے وہاں پہ توبہ کرتے ہیں اور سب کچھ وہ سلسلہ ہے، تو وہ اس پہ تھا ان کا معاملہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی پہ بتایا کہ بھی ان لوکیشنز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اصل مقصد صرف یہ ہے کہ بھی آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ڈائریکشن کریں، اور وہ ڈائریکشن ایک جگہ اسی لیے رکھ لی تاکہ جماعت ہو جائے، تو یہ مقصد تھا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائیں تو اب آپ پر اور مکہ مکرمہ کے صحابہ کرام پہ ایک آزمائش، ایک امتحان ان پہ آیا کہ ابھی اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اب بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے قبلہ بناؤ۔ تو یہ ایک امتحان تھا بنی اسماعیل پہ، صحابہ کرام پہ، کہ بھی ان کے دل میں اگر کوئی تعصب کسی میں تھا کہ نہیں جناب یہ تو مکہ ہمارا تھا تو اسی پہ ہم کریں، تو بھی ان کے اس تعصب کو اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، اور پورے قریش کے صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہوا کہ بھی آپ مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ تو پھر انہوں نے خیر عمل کیا سب نے، اور سب نے اس پہ عمل کیا، اور اس پہ جیوز مدینہ میں تھے اور وہ ادھر ہی نماز پڑھتے تھے، تو یہ بھی تھا
ایک دوسری اس کی ایک یہ بھی آ گیا کہ بھی چلو تاکہ ان کا امتحان بھی آ جائے کہ یار یہ اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہی ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی کا قرآن ہے جو نازل ہو رہا ہے۔ اب تقریباً 1.5 سال یہی گزرا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوبارہ چینج کر کے حکم یہی ہوا کہ کعبہ پہ ہی قبلہ کریں، کہ اوریجنلی وہی تھا، اب آپ اسی پہ ہی کریں۔ اور بنی اسرائیل کے یعنی جیوز کے بہت سے لوگ جو ایمان لا چکے تھے، اب ان پہ امتحان ہوا کہ یار تاکہ تمہارا ایمان جو ہے وہ سچ مچ ہے یا منافقت کر رہے ہیں، یہ کرے۔ تو قرآن مجید کا میں ترجمہ عرض کر دیتا ہوں یہاں پہ۔ تو ارشاد ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ جی نہیں، کیا ہوا کہ پہلے جس قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے؟ تو نبی آپ ان سے فرما دیجئے کہ مشرق و مغرب سب اللہ ہی کی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے۔ سو اسی طرح ہم نے آپ کو ایک امت وسط بنا دیا، ایک درمیانی امت بنا دیا تاکہ آپ دنیا کے لوگوں کے سامنے حق کی گواہی دے اور رسول آپ پر حق کی گواہی پہنچا دے۔ پہلے جس کی طرف آپ منہ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ آزمانے کے لیے قبلہ بنایا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا اور کون الٹا پھر جاتا ہے، یعنی اپنے تعصب پہ۔ معاملہ تھا تو بڑا سخت، لیکن ان لوگوں کے لیے سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ اللہ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، یقین جان لو کہ جو اللہ کے حق میں بہت رحیم و کریم ہے۔ یہ آپ کے منہ کا ہم بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے تھے، چنانچہ ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف دوبارہ اس کو آپ کی طرف پھیر دیتے ہیں جسے آپ پسند کرتے ہیں۔ مسجد الحرام کی طرف رخ پھیر لیجئے، آپ جہاں کہیں بھی ہوں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کیجئے۔ یہ اہل کتاب خوب جانتے ہیں کہ یہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہی ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود یہ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ آپ ان کے پاس کوئی بھی نشانی لے کر آئیں، وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہ کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کی پیروی کریں گے۔ ان میں کوئی گروہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر اس علم کے بعد جو آپ کے پاس آ چکا ہے آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو آپ کا شمار بھی ظالموں میں سے ہو جائے گا، اس لیے ایک وارننگ کر دی۔ تو جناب یہ حکم کیا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلہ تین، جو اس وقت مسجد نہیں تھی بلکہ وہ اس محلے میں تشریف لائے تھے، اور کوئی ایک طرح کا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک پارک تھا، تو وہاں پہ نماز کر رہے تھے، اور اس وقت قبلہ مسجد اقصی کا تھا۔ تو یہ مسجد نبوی سے اراؤنڈ 4-5 کلومیٹر ہی ہے، میں نے غلطی سے آپ کو 7-8 کہہ دیا تھا، 5-6 کلومیٹر ہی ہے۔ تو یہاں پہ آپ آئے تھے تو اس محلے میں، تو اب وہ ظہر کی نماز آئی، نماز پڑھی، پھر اب تیسری رکعت میں تھے تو اللہ تعالیٰ کی یہ آیات جو میں نے جس کا ترجمہ سورۃ البقرہ کی آیت 143 to 145 ہے یہ آئی، تو آپ نے نماز کے اندر ہی اللہ تعالیٰ کو حکم کیا کہ اس کو رخ جو ہے چینج کر کے دوبارہ پھر آپ مکہ مکرمہ کی طرف کر لیا آپ نے، اور پھر صحابہ کرام نے بھی اسی پہ کر لیا۔ تو اس سے اب یہ دیکھ لیں کہ 180 درجے کی تبدیلی ہوئی ہے یہ۔ تو اس سے لازماً کیونکہ یروشلم مدینہ سے جو ہے وہ ایگزیکٹ شمال میں ہے اور مکہ جنوب میں ہے، تو بالکل ریورس اس کو کیا، تو اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا چل کے بھی آنا پڑا تھا کہ آپ اس طرف آ جائیں، کیونکہ امام تو نماز میں سب سے آگے ہوتے ہیں نا۔ تو پھر صحابہ کرام نے بھی سیم اسی طرح چینج کر لیا، اور پھر اس حکم کا پورے مدینہ میں یہ حکم بھی دے دیا گیا کہ جناب اب آپ نماز جو ہے دوبارہ حرم شریف کی طرف، مکہ مکرمہ کی طرف ہی قبلہ کریں گے۔ تو ہم لوگ عصر کے نماز کے بعد پہنچے تو اب یہاں پہ ایک مسجد بنی تھی، اسے مسجد قبلہ تن کہتے ہیں۔ تو جب یہاں
پہنچے تو بہت رش تھا، تو لوگ مسجد دیکھنے کے لیے آ رہے تھے، بعض لوگ یہاں نوافل بھی کر رہے تھے۔ تو اب زیارت اور عبادت کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 3 مسجدوں کی اجازت دی ہے، مسجد الحرام مکہ مکرمہ، ایک مسجد نبوی مدینہ منورہ کی، اور مسجد اقصی یروشلم کی، بس اتنی اجازت دی ہے، کسی اور کی نہیں۔ تو ہمیں اس کے لیے کوئی زیارت کا لفظ مناسب نہیں ہے، اس کے لیے آپ یہی کہیں کہ آپ ایک ہسٹوریکل ایویڈنس کے لیے آپ صرف دیکھنے کے لیے آتے ہیں وہاں پہ۔ تو مسجد قبلتین بڑی جدید بنی ہوئی تھی، سفید رنگ کی مسجد تھی اس زمانے میں، اور اس میں گھنا سبزہ اور درخت بھی ہے، اور یہاں پہ ایک پرانی مسجد میں شمالی اور جنوب دونوں طرف کے محراب بھی تھی، تاکہ کہ یہ پورے ایک ہسٹوریکل ایویڈنس رہے اس میں۔ اس مسجد میں یروشلم اور مکہ دونوں جانب منہ کر کے نماز پڑھی گئی ہے، لیکن اب ماڈرن کنسٹرکشن میں ایسا نہیں ہے۔ تو پہلے قدیم زمانے کے لوگوں نے جب مسجد یہاں پہ بنائی تو انہوں نے دونوں طرف کی ایک نشانی کے طور پہ محراب دونوں طرف بنا دی تھی، لیکن آج کل نہیں۔ تو یہاں مسجد جیسی فیل ہوتی ہے ویسی تھی۔ تو یہ محض یہی تھا کہ ایک مسجد کا ایک آرکیٹیکچر بہت خوبصورت تھا، اور پوری مسجد سب درختوں میں بھلی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور یہ منظر مسجد قباء سے کسی حد تک ملتا جلتا ہی تھا۔ ان مقامات کو دیکھنے کے لیے ہم نے واپسی کے راہ لی، اور پھر طریق الہجرہ پر سفر کرتے ہم پھر جدہ چلے گئے۔ تو یہ ہمارا سفر ختم ہو گیا۔ اب آپ کے ذہن میں ہوگا کہ وہ جنگ احد بھی تو مدینہ میں ہے نا، وہ آپ نے نہیں بیان کیا۔ ان کو انشاءاللہ اگلے لیکچرز میں کرتا ہوں، کیونکہ پھر اس کے بعد اگلا سفر میں نے جو کیا وہ اسپیشلی جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ اور دیگر قبائل کے لوگوں نے مدینہ پر حملے کیے تھے، تو اس کی جنگیں وہ انشاءاللہ میں آپ سے شیئر کروں گا تفصیل سے۔ تو وہ مسجدوں کی بات تو ہم نے کر لی، تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم تفصیل سے اسپیشلی بدر، احد اور خندق تینوں جنگوں کی تفصیل اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم کور کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا۔